بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ان 5 جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی دعا یا بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے کچھ یہ ہے کہ پہلا، اللہ تعالیٰ نے جیسا اس کو بادشاہ بنایا تھا ویسا کوئی اور نہیں ہوگا اور نہ ہی آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کیا تھا۔ تیسرا یہ کہ ہوائی تخت جس کے ذریعے وہ 1 ماہ کا سفر صبح و شام میں طے کرتا تھا۔ چوتھا یہ کہ اللہ نے اس کے لیے تانبے کا پگھلا ہوا چشمہ عطا کیا۔ اور پانچواں یہ کہ وہ ہر طرح کے جانوروں کی یا پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی دعا ہو یا بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ انہوں نے ان کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی ہے؟ آپ حکم کرتے میں سر کے بل آ جاتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم سارے گاؤں کو اکٹھا کرو، میں ایک بات بتانے والا ہوں، اگر آپ اس بات پر عمل کرو گے تو آپ کی آنے والی نسلیں سنور جائے گی، اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو یقیناً آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اس نے حکم پاتے ہی سارے گاؤں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے گاؤں والے اکٹھا ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا یا بد دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ پہلا کبوتر ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو باقی تمام پرندوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور کبوتر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کبوتر دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اور یہ سب سے زیادہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ جب عقاب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت بلندی کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ عقاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ اتنی بلندی تک چلا جاتا ہے کہ عقاب بھی نہیں جا سکتا اور وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اوپر اڑوں گا اتنا ہی اللہ کے قریب جاؤں گا۔ پیارے دوستو، دوسرے نمبر پر بلی ہے۔ بلی کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے بہت پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی بلی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اس کی بد دعا بھی اتنی ہی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بلی جب کسی کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی بد دعا بھی اتنی جلدی اثر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ میں نے ایک شخص کو جہنم کے اندر دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید رکھا تھا کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر چڑیا ہے، جو ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ جب صبح سویرے اڑتی ہے تو اللہ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ دوسرا، وہ بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چالاکی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، چڑیا اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ کھانا بھی ضرور عطا کرے گا، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کتے کے بارے میں کہا ہے کہ لوگ کتے کو پالتو جانور سمجھ کر مارتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن میں کتوں کو دکھ دینے کی وجہ سے ہر وہ شخص برباد ہوا ہے جس کو کتے کی بد دعا لگی ہے، اور جنہوں نے کتے سے پیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گنہگار ہونے کے باوجود بخش دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر کیا گیا ہے، مگر ہاں
بغیر ضرورت کے کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتا فرشتوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور 5ویں نمبر پر چیونٹی ہے، جس کو عام سا جانور سمجھ کر ہم پاؤں کے تلے بھی مار دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ چیونٹی کی اہمیت کو جان جائے تو یقین کرو کوئی بھول کر بھی اسے نہیں مارے گی۔ پیارے دوستو، چیونٹیاں انسانوں کی طرح ہی زندگی گزارتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتا ہے کہ جو چیونٹی کو مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت چھین لیتا ہے۔ ہاں، اگر انجانے میں مر جائے تو یہ کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر مار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق چھین لیتا ہے اور وہ اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کو لے جانے دو، اس سے وہ آپ کو دعا دے گی اور آپ کی رزق میں برکت ہوگی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان 5 جانوروں کے بارے میں اپنے گاؤں والوں کو بتایا کہ کوئی بھی جان بوجھ کر کسی جانور کو نہ مارے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔